انظر میں تمہاری طرح ہوں، تمہارا بچہ میں ہوں، میرے بھی بچے ہو گئے۔ باپ بھی بولے گا چپ، تو تیرا مقام اپنی جگہ، لیکن میرا مقام اپنی جگہ۔ ارے ہم اپنے باپ کو اپنی طرح نہیں کہہ سکتے تو رسول پاک کو اپنی طرح کیسے کہیں گے؟ ارے رسول پاک ہے، ہم باپ تک نہیں پہنچ سکتے، نبی تک کیسے پہنچیں گے؟ کیا ہو گیا ان مفتیوں کو، ان مولویوں کو؟ کچھ نظامیہ کے بھی نکلے آج کل، میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اور وہ کرنے کا ہم سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا کام کر دیتا ہے۔ ہم دیکھیں دشمن رسول کا انتظام انجام جو ہوا ہے، اللہ مرنے کے بعد چہرہ کالا ہوگا، کلمہ نصیب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے، نو ڈسٹرب، ڈائریکٹ۔ جیسے ابھی کئی لوگ دکھ رہے نہیں تو ڈونٹ ڈاؤٹ، یا گھر میں رہنا یا قبر میں رہنا، اور قبر میں بھی رہنا تو نصیب والا ہونا، یا عاشق رسول ہونا یا گستاخ رسول ہونا۔ اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آقا کا اونچا مقام آپ سن کے تعجب کریں گے۔ معراج کی رات ہے، آقا کی ذات ہے، اور ویسے وقت میں آقا چادر اوڑھ کے سو رہے۔ اللہ کا حکم ہوا جبریل میرے محبوب کو جگانا، آواز نہ دینا، ہاتھ نہ لگانا، جگا۔ جبریل السلام پریشان ہو گئے، آواز بھی نہ دوں، ہاتھ بھی نہ کروں، ٹچ بھی نہ بتاؤں تو کیسے جگاؤں؟ اے اللہ میرے محبوب کو کیسے جگاؤں؟ تو اللہ پاک نے انتظام کیا، تیری پیشانی، تیرے گال ہم نے کافور کی بنائی آج کے وقت کے لیے، یہ پیشانی یہ کلے لے کر میرے محبوب کے قلبوں کو مست کر دے، تاکہ میرا محبوب جاگ جائے، میرا محبوب بیدار ہو جائے۔ جبریل علیہ السلام سر لے گئے، اپنے گال لے گئے، اور نبی کا تلوہ ہے، قریب جا رہے ہیں، سر اٹھا کے بولے مولا میرے سمجھ میں نہیں آیا، یہ روز روز جاگنے والا آپ کیوں سویا؟ روز روز جاگتا محبوب، تو میں نے کہتا حبیب سو جائیے، رات کافی ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا میری گناہگار امت کو میں نہ بخشاؤں؟ میں گناہگار امت کی میری فکر روز روز ستاتی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، جو نبی امت کی بخشش کی دعائیں کرے اور آج سو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا محبوب جبریل میرے محبوب کے بارے میں تم نہیں جانتے، تم اپنا کام کرو۔ مولا یہ بات تو بتا دے، روز جاگنے والا آج کیوں سویا؟ اللہ پاک کو کہنا پڑا بعد میں پوچھ لینا، اپنا کام کرو۔ پھر جبریل السلام اپنی پیشانی اپنی گال لے کر تلوہ تک پہنچے، پھر خیال آیا بھول جاؤں گا ابھی پوچھ لوں، پھر سر اٹھا بھی کیا ہوا؟ مولا بات اتنی سی ہے، ایک جملے کی تو بات ہے، بات میرے ذہن سے نکل جائے گی، میرے محبوب مولا تیرے محبوب کے بارے میں آپ کے سننے کی بات تو بتا دے۔ تو اللہ پاک کہتا ہے جبریل سن لے، روزانہ اس کو میری ضرورت پڑتی ہے، آج مجھ کو اس کی ضرورت پڑی ہے۔ مرحبا 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 مکے کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا عقائد و جہاں کی آمد، مرحبا رسالت یا رسول اللہ، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول یا رسول کہے تو سینہ مدینہ بن جاتا ہے۔ جب سینہ مدینہ بن جائے تو ہمارا دل دماغ نگینہ بن جاتا ہے، جب نگینے سے تعلق ہو جائے تو کوئی بھی ہم کو نہیں بھٹکا سکتا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جبریل السلام کو پتا چلا یہ رسول سب کے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین معلوم تھا، لیکن یہ روزانہ اللہ کو نبی کو اللہ کی ضرورت تھی، آج اللہ کو رسول کی ضرورت ہے۔ تب پتا لگا تو جبریل السلام سمجھ گئے یہ سب کا رسول ہے، معلوم تھا، اللہ کا بھی رسول ہے، معلوم ہوا یہ اللہ کا بھی رسول ہے، سب کو رسول کی ضرورت ہے، معلوم تھا، آج اللہ کو بھی رسول کی ضرورت ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر جبریل السلام اپنی پیشانی اپنی گال لے کے ملنے لگے، نبی پاک نیند سے بیدار ہوئے، بولے جبریل تم نے کیا کیا؟
یہ نہیں فرمایا شرک کرے بدعت کرے، نہیں فرمایا. آقا نے فرمایا تم نے میرے تلووں میں کیا پایا؟ میرے آقا نے کہا یا رسول، آقا کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، نہ جنت کے کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کے باغ و بہار میں دیکھا، جو مزہ دیکھا آپ کے تلووں میں دیکھا. آپ کے تلووں میں وہ رہنائی ہے، آپ کے تلووں میں وہ کیفیت ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے. پھر آقا نے فرمایا اور کچھ؟ بولے بس آپ کی معراج لوح قلم تک، میری معراج آپ کے قدم تک. یہ جبرائیل علیہ السلام کا عقیدہ ہے. یہی نہیں، جب جبرائیل علیہ السلام لے گئے، اللہ کے رسول کے زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ. پہلے آسمان پہ ہے تو لا الہ الا اللہ، دوسرے آسمان پہ ہے تو لا الہ الا اللہ، تیسرے آسمان پہ ہے تو لا الہ الا اللہ، ساتواں آسمان پہ ہے تو لا الہ الا اللہ. اور اس کے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. جبرائیل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے عرض کیے آپ بھی بشر تھے، میں بھی بشر تھا، ساتھ دیتا رہا. آپ ملک تھے، میں بھی ملک تھا، ساتھ دیتا رہا. اب آگے بڑھوں تو میرے پر چل جائے گی. آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں آ سکتا. میرا انتہا یہی ختم. پیر کے جھاڑ سدرۃ المنتہا یہ میری آفس ہے. اللہ نے مجھے آفس دی ہے. یہاں سے آگے بڑھوں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر چل جائے گی. آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ جا سکتے، میں نہیں آ سکتا. آقا نے مسکرا کر کہا ہاں جبرائیل تمہاری انتہا یہی ہے. اور آقا کو جبرائیل علیہ السلام رسول پاک کو اپنی طرح نہیں سمجھے اور اپنے کو بھی رسول کی طرح نہیں سمجھے. جیسے آج کل سمجھ رہے لوگ رسول پاک کو اپنی طرح نہیں سمجھے، اپنی طرح سمجھتے میں جاؤں تو جل جاؤں گا، آپ میری طرح ہیں، آپ بھی جائیں گے تو جل جائیں گے. روکے نہیں. اور دوسری بات ساتھ چلے نہیں. آپ جا سکتے ہیں، میں بھی آ سکتا ہوں کیونکہ میں آپ کی طرح ہوں. ہاتھ جوڑ کے بولے کہ آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں آ سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں. اپنے کو رسول کی طرح نہیں سمجھے اور رسول کی طرح اپنے کو نہیں سمجھے. اس لیے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں آ سکتا. ٹیچر آف ملائکہ قرآن کے لانے والے جبرائیل امین رسول پاک کو اپنی طرح نہیں سمجھے. اور آج کا مفتی امام کیا سمجھے گا؟ سوچنا چاہیے. جبرائیل السلام ہاتھ جوڑ کے اس سے آگے بڑھوں تو بڑھ سکتا ہے. آقا نے جبرائیل کو بلا کر کہا جبرائیل بولو، تم نے ابراہیم علیہ السلام سے حاجت پوچھی تھی نا؟ بولے ہاں یا رسول اللہ میں نے پوچھی تھی. تم نے پوچھ کر احسان کیا، اس کا بدلہ چکانے کے لیے اب میں تم سے کہہ رہا ہوں اب تمہارے کوئی ہے تو حاجت ہے تو کہو وہ پوری کر دو، تاکہ میرے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام سے میں تم نے حاجت پوچھ کر احسان کیا تھا، اس کا بدلہ چکانے کے لیے تمہاری کوئی حاجت ہو تو کہو. تو جبرائیل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے مولا سے ایک ہی دعا کرنا حبیب کے پاس، آپ کی امت آتے رہے گی، گناہگار ہوگی، پلسرات بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، کٹ کٹ کے گرتے رہیں گے، بس اتنی دعا کر لینا میرا پر بچھ جائے، آپ کی امت گزر جائے. اللہ کے رسول نے وہی ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ اس جبرائیل کے پر کو بچھ جائے میرے عاشق، میرے دیوانے، میرے نبی پہ میرے نام پہ نام پڑھنے والے، میرے نام پہ نعرے لگانے والے، میرے محبت سینے میں بسانے والے جب وہ آئیں گے تو بس جبرائیل کا پر بچھے رہے اور اس رات سے گزر جائے. دعا کی، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کیا. اور آقا یہ نہیں کہ جبرائیل چلو، نہیں، ہاتھ جوڑ کر کے آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں آ سکتا. جبرائیل سلام ہو گئے. آقا نے مسکرائے اور آگے بڑھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی تو دعا قبول ہو گئی. اور اسی لیے کہتے ہیں پل سے اتارو، اعلیٰ حضرت شعر لکھتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کیا پیارا شعر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا. اور میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے آگے چلے. زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. عرش کے قریب نالے اتار رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب نالے سمیت آؤ. کیوں؟ اگر آپ
نالین اتار لیں تو عرش کو موقع نہیں ملے گا. اب نالین سمیت آئیں گے عرش کو موقع مل جائے نالین چھونے کا. آقا نے نالین سمیت عرش پر پہنچے اور اللہ کے قرب خاص خواب حسین لا مکان نو پلیس اللہ تعالیٰ کو مقام دے. اللہ پاک رسول پاک کو قریب بلایا قریب بلایا قریب بلایا. اتنا قریب دو کمالوں کے قریب. جب بلایا تو سنتے کیا رہے؟ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. کون کہہ رہے ہیں؟ کہنے والے مصطفیٰ. اور رب کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. سن 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 کر کہا محمد رسول اللہ. کلمہ یہاں کمپلیٹ ہوا. اللہ نے کہا محمد رسول اللہ. نبی نے کہا لا الہ الا اللہ. کلمہ یوں تھا اللہ کی بات پہلے رسول کی بات بعد میں. محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ پاک نے کہا لا الہ کہو تو منہ پاک ہو جائے گا. اور ایسے ہی میرے محبوب کا نام نہ لو. پہلے کلمہ پڑھ لا الہ کہہ کے منہ پاک کر لو. باقی میرے محبوب کا نام محمد رسول اللہ. بعد میں پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ یوں ہوا. اور اللہ پاک جب قریب بلایا اللہ کے تعالیٰ سے کلام ہوا. بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو بھی بتا نہیں سکتے. نصیب کی بات ہے. عبداللہ شاہ صاحب جملہ میلاد نامہ معراج نامہ اس میں ساری تفصیل کھول دی. اور یہ حیدرآباد عبداللہ شاہ صاحب کا ہے. یہ عبداللہ شاہ صاحب حیدر کرار کے ہیں. ابو بکر صدیق کے ہیں. اور ابو بکر صدیق حیدر کرار نبی کے عاشقوں کے ہیں. اور نبی خدا کا ہے. یہ خدا سے لے کے یہاں تک سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے پاس لنک ڈاکومنٹ ہے. اکثر کسی کا گھر ہے تو پوچھتے ہیں پیپرا پورے ہے نہیں ہے. جس کے پاس یہ اس کے پاس ڈاؤٹ ہو. جس کے پاس پیپر ہے تو وہ آؤٹ. پوچھنے والا آؤٹ. لنک ڈاکومنٹ کیا صحیح سب کمپلسری. یہ تو زمینوں کا کاروبار کر رہی ہے بہتر جانتے ہیں. اگر میں کہا بھائی میری زمین ہے تو پہلے بولتے لنک ڈاکومنٹ بتاؤ. لنک ڈاکومنٹ یہ ہے یہ بیچنے والی ان کو بیچے اور ان کو بیچے. تو اسی طرح ہم کو جو دین ملا اسلام ملا قرآن ملا سب کچھ ملا یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اللہ نے رسول اللہ کو دیا. رسول اللہ نے ابو بکر عمر عثمان و علی کو دیا. وہ علی نے امام انوار اللہ کو دیا. امام انوار اللہ نے عبداللہ شاہ صاحب کو دیا. عبداللہ شاہ صاحب نے ہم کو دیا. یہ پورے لنک ڈاکومنٹ شجرا بولتے. شجرا معراج نامہ وہ آخری پیپر کھولو رسول پاک سے لے کر عبداللہ شاہ صاحب تک شجرا. یہ پوری لنک ہے. ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ہو. تو اسی لیے ہم کرنے والوں میں سے نہیں. اور عبداللہ شاہ صاحب کا معراج نامے میں معراج کی حقیقت بتا دی. کیا تھی بات؟ دو جملوں میں بات بتا کرتے. وہ بات یہ تھی اللہ نے فرمایا جب رسول پاک کو اپنی پاس لے گیا تو اللہ کے رسول نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. حیات صلوات تحیات برکات. یہ سن کے اللہ پاک خوش ہوا. کہنے لگے مولا تو پاک ہے. مولا تو تعریف والا ہے. تیری ذات اتنی پاک ذات ہے. تیری جیسی ذات دنیا میں کوئی نہیں. ارے جس کی خدا کی تعریف کرے اور خدا خاموش رہے گا. کچھ ہوتے کہا السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی تم پہ میری سلامت ہو رحمت ہو برکت ہو. اللہ کے رسول نے رونے لگے. آقا نے فرمایا یہ رونے والی بات کیا ہوئی؟ یہ تو خوشی کی بات ہے. تم نے مجھ پہ تحیات بھیجا سلوات بھیجا برکات بھیجا. میں نے جواب میں سلامت دی رحمت دی برکت دی. رونے والی بات کیا ہے؟ آقا نے آنسو کو پوچھتے ہوئے کہا مولا تیری رحمت تیری سلامت مجھ پر ہی نہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تیری سلامت تیرے سارے امتیوں پہ ہو جائے. تیرے چاہنے والوں پر بھی ہو جائے. تجھ پہ سلام پڑھنے والوں پر بھی ہو جائے. پھر فرشتوں سے گواہی دیا ہم نے ان پہ بھی سلامت دے دی. پھر کیا ہوا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
تو پورے فرشتوں کو گواہی دی گئی کہ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں۔ اب یہ بات مکمل ہو گئی کہ اللہ کی تعریف کی، اللہ نے سلامت بھیجی، آقا نے کہا مجھ پر ہی نہیں میرے چاہنے والوں پر بھی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنے برستی رہے۔ تو میرے پیارے قربان جائیے، یہ برکت رحمت یہی ختم نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد یہ سب چیزوں کو بتایا گیا، بس نماز میں رکھ دیا گیا شب معراج کی رات کی گفتگو کو ہر نماز میں تحیات کے نام سے رکھا گیا۔ نماز میری ہو، رکوع میرا ہو، سجدہ میرا ہو، ان ڈاکومنٹ کا طریقہ تحیات نماز ہو۔ اللہ پاک نے یہ نماز میں ضروری قرار دیا۔ آپ سن کے تعجب کریں کہ ایک جھاڑ ہے، ایک دریا ہے، وہاں پہ ایک مرغے سے بھی ذرا اونچا ہے، مرغے سے بھی اونچا ہے، اس کے پاؤں کے بل حساب نہیں ہے، بس ڈبکی مارتا، جھاڑ پہ بیٹھتا، پراں کھول دیتا، جھٹک دیتا، ایک ایک پر کے خطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا، ان گنت لاکھوں کروڑوں کروڑوں فرشتے پیدا ہو جاتے، اور وہ ڈبکی دریا کا نام ہے برکات، جھاڑ کا نام ہے تحیات، وہ مرغے کا نام ہے سلوار، برکات میں ڈبکی مارا، تحیات پہ بیٹھ گیا اور پرچے چھڑتا، کروڑوں فرشتے پیدا ہوئے، اور وہ سب فرشتے اللہ 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 کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو لکھنے والوں نے لکھا جو کوئی نبی پاک پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی درود، صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا بھی درود۔ کوئی ایک درود پڑھ لے تو وہ ایک فرشتہ جب سلمان ڈبکی مار کے جتنے فرشتے کروڑوں پیدا ہوئے وہ ثواب اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں درود پاک کی فضیلت اتنی بیان کی گئی۔ ایک آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ بڑی خوشی ہے کہ آج کی رات اتنی بڑی رات ہے، اسی لیے یہ معراج کی رات، معراج، برات، قدر، یہ تین راتوں میں اپنی جگہ ہے۔ یہ تین رات بھی نامنتی اگر کبھی نہیں آتے، ان کے صدقے میں ملی ہے۔ اور رمضان کی عید بقرعید، اب بہت سے لوگ یہ دو عیدیں تھے، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اتنی تکلیف تمہارے کو بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ فاتحہ ہم دلا رہے ہیں، تکلیف ان کو، کھیر پوریاں ہم بنا رہے ہیں، تکلیف ان کو، کھیر پوریاں بھی آگے بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہیں کو آگے آپ لوگ کو نہیں مانتے نا؟ ارے نہیں ہے تو ہمارے سید صبغت اللہ صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ ارے پوریاں کھانے کے بعد سے اچھا دکھ رہا ہے، سواد اچھا ہے، سواد بھی اچھا دکھتا ہے، لیکن صحیح دل سے کھاؤ تو سینہ مدینہ بھی بن جاتا ہے۔ انسان کو انسان کینا نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینا وہ سینہ نہیں اچھا۔ اسی لیے میلاد النبی کرنا سب کے بس کی بات نہیں، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسی کو نصیب میں رکھتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو خوب خوب کھلائیے، اچھا کھلائیے، جیسا عیدوں کو عیدی دیتے ہیں تو اس کو بھی عیدی دیجیے، ڈبل دیجیے، جتنا خوش کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو خوشی سے اچھے کپڑے بنائیے، گھر میں اچھی سے اچھی چیز بنائیے، کھلائیے اور فاتحہ دلائیے۔ اور فاتحہ کے اوپر بہت سے لوگوں کو اعتراض، سامانے سے آج سے نہیں کل سے، ارے یہ فاتحہ کا تو پہنچی کیا، صاحب بولے فاتحہ کی تو پہنچی کیا، تو مجھا بلایا ہے کام میں بولے گھدے ہے تو وہ تو میں انجینئر ہوں، میں وہ گھدا بول رہے ہوں صاحب، ارے بولے تو گھدے بن کے کیا نہیں بنا میں، بولے تو میں کو کہنا بولتے ہیں میں وہ گھدے، ارے گھدے بولے اتنا اثر ہو رہا، کلمہ پڑھے تو اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، اس لیے فاتحہ اس کے دیتے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، جیسا تم کو گھدے بولے تو تکلیف ہو۔ اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میلاد النبی کے جشن میں سلام، نبی پہ درود، درود پاک کے دستر اور میلاد شریف، قصید برد شریف، قصید برد شریف تو ہر جگہ ہر وقت پڑھا سکتے ہیں، گھر میں گھر نیا گھر لیو پڑھاؤ، انتقال ہوا پڑھاؤ، 10ویں میں 20ویں میں چہلوں میں ہر چیز میں، خوشی اور غم میں، جتنا قصید برد شریف کے بارے میں یہاں تک لکھتے موسیقی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، آپ لکھتے بس آدھا حصہ جسم کا آپ کا پورا کیڑ رکھتے آقا بشارے گیا آگے اپنی کالی کپڑی اڑائے
پھر اس کے بعد وہ کلام منگائے جو لکھا ہوا تھا 2-3 پیجوں پہ مکمل کلام کے 2 سٹ، آپ نے دونوں سٹ پہ دستخط کر اور فرمایا کہ مصری تیرا کلام مجھے بہت پسند ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، فجر کی نماز کو بوسیری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، صاحب سلام کرے اور مل کے گھر تک آئے۔ گھر کے آ کے پوچھے بوسیری سے کیا بات ہے؟ بولے بس وہ کلام کا جو قصیدے پہ آقا نے دستخط کیے مجھے دے دو کاپی۔ بولے چلیے دے دیتا ہوں نکال کے۔ آپ کو کیسے ہو؟ بولے آقا جب دستخط کر رہے تھے تمہارے گھر پہ تھے، میں اپنے گھر سے آقا کو دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھا ہوا تحریر آنکھوں پہ رکھے، سر پہ رکھے، سینے کو لگا کر جا رہے تھے۔ فجر کے نماز کے فوری بعد ایک نابینا آواز دے کے کہا بھائی کیا لے جا رہے ہو؟ خوشبو آ رہی ہے۔ بولے کچھ نہیں، قصیدے برد شریف لے جا رہا۔ بولے ذرا دکھاؤ۔ بولے تم کو تو آنکھ نہیں، کیا دیکھیں گے؟ ارے آنکھ نہیں تو کیا دل کی آنکھ سے دیکھتا، کم سے کم ہاتھ میں دو، بوسا کا موقع دو، میرے آنکھوں پہ رکھو، سر پہ رکھو اور آپ کی امانت آپ کو واپس کر دو۔ وہ سارا بڑے خوشی سے لے لو، ہاتھ میں لیے، نابینا آنکھ نہیں تھے، آنکھ پر رکھا، سر پہ رکھا، سر سے نیچے اتار رہا تھا، آنکھ کھل گئی، آنکھ آ گئی میرے پیارے۔ کلام مصطفیٰ کی دستخط کی بھی قصیدے برد شریف کے کلام کی دستاویز کے صدقے میں آنکھ کھل گئی۔ بولے دیکھو اب میرا آنکھ آ گئی ہے۔ بولے آنکھ بھی آ گئی، سینے کی آنکھ بھی کھل گئی، کھلی میری امانت مجھے دے دو۔ پھر وہ بوسا لیے وہ رکھ، تو اسی کو آ سکتی ہے جو عقیدت سے ساتھ دیکھتا ہے، اور اسی کو فیض ملتا ہے جو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے اور عقیدت رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے۔ اور جو محبت کے ساتھ پڑھے گا اور احترام کرے گا اپنے بزرگوں کا، اپنے ماں باپ کا، تو اس کے لیے کامیابی کامرانی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو پیارے آقا سے محبت کرنے والا بنائے اور نبی پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھڑے ہو جائیے، سلام۔